حوالے سے میں بات ہوگی کہ یہ شخص کون تھا اور کہاں پیدا ہوا۔ ہندوستان میں پیدا ہوا اور اس کی جو سرزمین ہے جس علاقے میں وہ پیدا ہوا ہے یہ ہمارے سامنے ہندوستان کا اور پاکستان کا مشترکہ نقشہ ہے۔ اس نقشے سے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کون اور کہاں پیدا ہوا۔ یہ ہمارے پاس لاہور ہے۔ یہ لاہور کے مشرق میں یہ امرتسر ہے۔ اور اس کے ساتھ جنوب میں یہ قادیان کا ایریا ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو نارووال ہے اس کے بالکل مشرق میں گورداسپور ہے۔ نارووال پاکستان کا علاقہ شکرگڑھ کے جنوب مشرق میں، شکرگڑھ کے جنوب مشرق میں یہ مشرقی پنجاب ہے، تو ہم لیتے ہیں مغربی پنجاب میں۔ اور اس نارووال کے مشرق میں یہ گورداسپور کا ضلع ہے اور اس کے جنوب میں یہ قادیان کا علاقہ ہے۔ مشرقی پنجاب یہ جو علاقہ ہے یہ پاکستان کا بارڈر، اس سے آگے دائیں طرف یہ مشرقی پنجاب ہے اور بائیں طرف مغربی پنجاب ہے۔ ہم مغربی پنجاب میں رہتے ہیں۔ یہ اس کا لاہور ہے، یہ گوجرانوالا، یہ وزیر آباد، سیالکوٹ وغیرہ۔ تو بہرحال ہمارا جو حریف ہے وہ اس ایریا کا ہے، مشرقی پنجاب، بھارت اور گورداسپور اور قادیان۔ یہاں پیدا ہوا یہ شخص، قادیان میں پیدا ہوا، یہ ہے قادیان۔ گورداسپور ضلع ہے، یہ ہے گورداسپور ضلع کا مرکز۔ مشرقی پنجاب میں پیدا ہوا تو اس سے آگے کی طرف یہ سارا مشرقی پنجاب ہے۔ بھارت میں پیدا ہوا تو یقیناً یہ اس پاکستان سے آگے کی طرف پورا بھارت ہے۔ یہ اس کا علاقائی تعارف ہے۔ قادیانی اس لیے کہلاتا ہے کہ قادیان نامی جگہ میں یہ پیدا ہوا، وہی پلا بڑا، وہی مرا ہے، قبر بھی اس کی وہیں پر ہے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ نام اس کا کیا ہے اور تعارف کیا ہے؟ تو نام کے بارے میں اور تعارف کے بارے میں یہ دیکھ لیں آپ، یہ خود اپنی کتاب، اس کی روحانی خزائن، کتاب کا نام اصل میں روحانی خزائن وغیرہ کا تعارف ہم تھوڑی دیر میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی اپنی ذاتی کتاب ہے، کتاب البریہ۔ یہ کتاب البریہ مستقل اب الگ شاید رسالے کی شکل میں نہ ملے، روحانی خزائن کی 13ویں جلد میں یہ کتاب موجود ہے۔ یہ غلام احمد قادیانی کی اپنی تصنیف ہے۔ اس کا یہ صفحہ 162 ہے۔ اس میں خود لکھتا ہے میرے سوانح اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد، یہ اپنا نام بتایا کہ میرا نام تو یہ ہے، والد کا نام غلام مرتضی، دادا کا نام عطا محمد، پردادا گل محمد تھا، اور قوم کون ہے؟ مغل برلاس،
یہ اس برادری کا مغل برلاس یہ خود کہتا ہے. وہ تو خیر گرگٹ کی طرح اس نے مختلف قوموں کا دعویٰ کیا ہے. تو اس ایریا کا یہ شخص ہے. اپنا تعارف اس نے خود کرایا، اپنا نام بھی بتایا، والد کا نام، دادا کا نام اور پردادا کا نام اور قوم یہ اس نے خود بتائی اسی کتاب البریہ کی کے اندر. اور کتاب البریہ کا یہ صفحہ نہیں ہے، یہ صفحہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 کا صفحہ ہے. اور یہ کتاب البریہ اس 13ویں جلد میں شامل کتاب ہے. اس کی اپنی تصنیفات اسی طرح کی ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. پھر اس کی والدہ، یہ سیرت المہدی اس کے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر 8 ہے، پہلا حصہ سیرت المہدی کا پہلا حصہ صفحہ نمبر 8. اس میں کیا لکھا ہے جی؟ خاکسار عرض کرتا ہے کہ ہماری دادی صاحبہ یعنی مسیح موعود یہ غلام احمد قادیانی کا لقب ہے مرزائی فرقے کے ہاں. اس کو یہ مسیح موعود کے لقب سے یاد کرتے ہیں. اس کی والدہ صاحبہ کا نام چراغ بی بی ہے. تو باپ کا نام معلوم ہو گیا، غلام احمد کا غلام مرتضیٰ یہ اس کا والد ہے، خود لکھا ہے اس نے. اور والدہ کا نام چراغ بی بی ہے. اور وہ دادا صاحب کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی تھی. مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کی والدہ جو ہے وہ اس کے والد کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی. اور ان کو حضرت یعنی حضرت صاحب سے یعنی اسی غلام احمد قادیانی سے بہت محبت تھی وغیرہ وغیرہ. یہ بات اپنی جگہ پر. پھر یہ غلام احمد قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ مجھ سے والدہ صاحبہ نے یعنی غلام احمد قادیانی کی بیوی نے بیان کیا. بیٹا اپنی والدہ سے نقل کرتا ہے کہ مسیح موعود دنوں میں منگل کے دن کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. منگل کے دن کو اس کی نظر میں اچھی حیثیت حاصل نہیں تھی. معاذ اللہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. بہرحال تو یہ خلاصہ آپ کے سامنے اس کا تعارف آ گیا. یہ کب پیدا ہوا یہ سوال ہے. اب یہ اس نے روحانی خزائن کی اسی کتاب البریہ پہلے 166 نمبر صفحہ 162 نمبر صفحے پر یہ تعارف تھا. اور آگے 167 نمبر صفحہ اسی کتاب البریہ والی کتاب جو روحانی خزائن کی 13ویں جلد میں شامل ہے اس کا یہ صفحہ 177 ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ میرے ذاتی سوانح یہ ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں ہوئی ہے. سکھوں کے آخری وقت میں سکھوں کی حکومت ختم ہوئی ہے ہمارے ہزارے سے ختم ہوئی ہے 1846 کو. یہ ایبٹباد اور مانسہرہ ان علاقوں میں ان کی جو حکومت تھی یہ ختم ہوئی 1846 کو. یہ بالکل بے دخل ہو گئے، ان کی حکومت کا صفایا ہو گیا. ایک بزرگ تھے مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قیادت میں مولانا عنایت علی اور ولایت علی صاحب ان کے بڑے بھائی تھے اور عنایت علی صاحب چھوٹے بھائی تھے. تو عنایت علی صاحب نے جو جہاد کیا تھا اس کی نتیجے میں سکھ بے دخل ہو گئے تھے ہزارے سے. 1846 میں انہوں نے وہاں اسلامی حکومت قائم کی تھی. گڑھی حبیب اللہ نامی جگہ اس کا مرکز، فتح گڑھ ریاست کے عنوان سے وہ جگہ معروف اور مشہور ہے. تو سکھوں کی حکومت اور پنجاب سے جو سکھوں کی حکومت ختم ہوئی ہے وہ 1849
1849 کے اندر جو ہے سکھوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی کی پیدائش کا زمانہ یہ ہے 1839 یا 40، جو انشاءاللہ بات آپ حضرات کو ہم سمجھا چکے ہوں گے کسی حد تک۔ سیرت المہدی یہ اس کے بیٹے کی کتاب ہے، اس کا تیسرا حصہ ہے، اور سیرت المہدی کا دوسرا حصہ ہے، یہ دوسرا حصہ ہے اور صفحہ نمبر 443 ہے۔ اس میں اس کا بیٹا لکھتا ہے، خاکسار عرض کرتا ہے جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، اپنی تحقیق سنا رہا ہے کہ وہ والد کی پیدائش جو ہے نا، کہتا ہے اس کی ولادت جو ہے یہ 1836 میں یا 37 میں ہوئی ہے۔ تو باپ بیٹے کا اختلاف ہے اس میں۔ باپ نے خود لکھا کہ میری پیدائش 39 یا 40 میں ہوئی، اور بیٹا لکھتا ہے میری تحقیق کے مطابق اس کی پیدائش یہ ہے، یعنی والد کی تحقیق غلط ہے۔ پھر یہ خود لکھتا ہے سکھوں کے آخری دور میں ہوئی، اور 1857 میں 16 برس کا یا 17 برس کا تھا، یعنی اگر 40 میں پیدا ہوا ہے تو 16 برس کا تھا، ورنہ 17 برس کا تھا۔ تو یہ اس کے پیدائش کے حوالے سے ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ اب ہم نے اس کی کتابوں کا جائزہ لینا ہے کہ اس نے کتابیں کتنی لکھی ہیں، اور پھر آگے اس پر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ اس کی جو کتابیں ہیں، یہ ہمارے سامنے اس کی کتابوں کا سیٹ ہے پورا۔ یہ اس کی کتاب ہے، اس نے کل تقریباً 84 کتابیں لکھی ہیں، اور ان کو 23 جلدوں میں جمع کیا ہے اس کے ماننے والے پیروکاروں نے، 23 جلدوں میں۔ اور وہ 23 جلدیں روحانی خزائن کے نام سے انہوں نے منظم کی ہے۔ یہ روحانی تو جی میں خیال میوٹ ہو گیا ہے، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ استاد جی میوٹ ہوا ہوا ہے، اس آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ استاد جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، میوٹ ہوا ہوا ہے۔ پایا جاتا ہے۔ روحانی خزائن کی تیسری جلد، فتح اسلام نامی کتاب ہے، اس کی توضیح مرام ہے، ازالہ اوہام ہے، یہ موجود ہے۔ روحانی خزائن کی چوتھی جلد، الحق مباحث لدھیانہ، الحق مباحث دہلی اور آسمانی فیصلہ اور نشان آسمانی اور ایک عیسائی
یہ 3 سوال اور اس کے جوابات۔ 5ویں جلد میں آئینہ کمالات اسلام کے نام سے کتاب ہے۔ 6ٹھی جلد میں برکات الدعا اور حجت الاسلام اور سچائی کا اظہار اور جنگ مقدس اور شہادت القرآن کے نام سے اس کی کتابیں ہیں۔ 7ویں جلد میں تحفہ بغداد کرامات الصادقین حمامت البشرا، یہ حمامت البشرا کا اردو ترجمہ بھی ساتھ ہے۔ تحفہ بغداد کرامات الصادقین ترغیب المؤمنین فی اعلاء کلمت الدین، اردو ترجمہ کے ساتھ۔ پھر اگلی جلد آ رہی ہے 8ویں نور الحق، 2 حصے ہیں، اور اتمام الحجہ اور سر الخلافہ نامی 4 کتابیں ہیں۔ اتمام الحجہ اردو ترجمہ کے ساتھ، سر الخلافہ اردو ترجمہ کے ساتھ۔ روحانی خزائن کی 9ویں جلد انوار الاسلام، منن الرحمن، ضیاء الحق، نور القرآن کے دونوں حصے اور معیار مذاہب۔ 10ویں جلد میں آریہ دھرم ست بچن، پتہ نہیں کیا بکواس ہے، اور اسلامی اصول کی فلسفی۔ اور 11ویں جلد میں انجام آتم۔ روحانی خزائن کی 12ویں جلد سراج منیر، استفتاء اردو، حجت اللہ، تحفہ قیصریہ، محمود کی آمین، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، سراج الدین اور عیسائی کے 4 سوالوں کا جواب، سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کا جواب۔ 13ویں جلد میں کتاب البریہ، ابھی جس کا حوالہ ہم نے دیا تھا، کتاب البریہ، جس میں اس نے اپنے سوانح کے متعلق لکھا ہے، یہ 13ویں جلد میں شامل ہے۔ اور البلاغ اور ضرورت الامام کے نام سے کتابیں ہیں۔ 15ویں جلد میں 14ویں جلد میں نجم الہدا نامی کتاب ہے، راز حقیقت، کشف الغطا، ایام الصلح اور حقیقت المہدی۔ 15ویں جلد میں مسیح ہندوستان میں، ستارے قیصرہ اور تیاق القلوب اور تحفہ غزنوی اور رویداد جلسہ دعا، پتہ نہیں کیا عذاب ہے۔ 16ویں جلد میں خطبہ الہامی اور لجت النور، دونوں ترجمہ کے ساتھ ہیں۔ روحانی خزائن 17ویں جلد گورنمنٹ انگریزی اور جہاد، تحفہ گولڈوی اور اربعین نامی کتاب۔ روحانی خزائن کی 18ویں جلد اعجاز المسیح، ایک غلطی کا ازالہ، دافع البلاء، الہدا والتبصرہ لمن یرا، آگے نزول المسیح کو جو جائز سمجھتے ہیں اس کے لیے، اور گناہ سے نجات کیوں کر مل سکتی ہے، اور عصمت انبیاء، اعجاز مسیح، الہدا، یہ اردو ترجمہ کے ساتھ۔ 19ویں جلد کشتی نوح اور تحفۃ الندوہ، اعجاز احمدی وغیرہ وغیرہ، یہ کتابوں کے نام دیکھ لیں، مواہب الرحمن وغیرہ کے نام سے۔ 20ویں جلد تذکرۃ الشہادتین وغیرہ، اور اردو ترجمہ یہ تذکرۃ الشہادتین کے بھی ساتھ ہے۔ 21ویں جلد براہین احمدیہ کا 5واں حصہ، صرف ایک جلد ہے یہ براہین احمدیہ، اس کی 5 کتابیں ہیں، براہین احمدیہ کے نام سے 5 جلدیں ہیں، شروع میں 4 اور 21ویں میں 5واں۔ 22ویں میں حقیقت الوحی، یہ حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے، یہ غلط لکھا گیا ہے، اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن کی 23ویں جلد چشمہ معرفت اور پیغام صلح، یہ آخری جلد ہے۔ یہ غلام احمد قادیانی کی 23 کتابیں روحانی خزائن کے نام سے منظم ہو کر ہمارے سامنے موجود ہیں، اور چھپی ہوئی ہیں PDF میں، نیٹ سے آپ اپنے لیے وصول کر سکتے، نہیں تو ہم آپ کو گروپ میں بھیج دیں گے، وہاں سے آپ اٹھا دیجئے۔ 23 کی 23 جلدیں، میں ایک نظر سے آپ کو 23 جلدوں کی تصویر بھی دکھا دوں کہ یہ ان کی اس کی کتابوں کی 23 جلدیں ہیں۔ آواز نہیں آ رہی ہے آپ حضرات؟ جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے جی؟ ہاں جی آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ ارشاد فرمائیں جی، آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے آواز۔ یہ پہلے پیغام آیا تھا، آواز نہیں آ رہی، خیریت کہاں سے نہیں آ رہی تھی آواز؟ کوئی چیز رہ نہ گئی ہو۔ یہ روحانی خزائن کی 23 جلدوں کی موجود ہیں ساری، روحانی خزائن پہلی جلد، یہ 4 جلدیں ہو گئی ہیں، اور اسی طرح یہ 8 ہو گئی یہاں تک، اور یہاں تک 12، یہاں تک 16، اور یہ 20، اور یہ 23 جلدیں، یہ 23 جلدیں موجود ہیں، انہوں نے ہی نشر کی ہے، اب ان کے ویب سائٹ سے ہم نے لی۔
اب ہم آتے ہیں کچھ ضروری مباحث کی طرف۔ غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا تعارف ہو گیا، اس کے علاقے کا تعارف ہو گیا، اور علاقے کا تعارف، کتابوں کا تعارف۔ 23 جلدوں میں روحانی خزائن میں اس کی ساری کتابوں کا مجموعہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ آپ سے بڑا نبی اور کوئی نہیں ہے۔ انبیاء میں سب سے بڑے شان، مرتبے اور مقام اور درجے کے لحاظ سے آپ، تو بڑی ہستی کے بعد کسی اور کو نہیں بھیجا جاتا۔ یہ جو آپ علیہ السلام سب سے آخر میں آئے ہیں، اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے بڑے نہیں ہو گئے کہ آخر میں آ گئے، بلکہ بڑے ہونے کی وجہ سے آخر میں آئے ہیں۔ ہمارے اکابر میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے کہ ختم نبوت زمانی کے رتبی کے حوالے سے ان کے ہاں ختم نبوت کی 3 قسمیں ہیں۔ ختم نبوت کی 3 قسمیں ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ ایک ختم نبوت ہے زمانی، ایک ہے مکانی، اور ایک ہے رتبی۔ زمانی، مکانی، اور اس کے بعد ہے رتبی، رتبی درجے کے لحاظ سے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ختم نبوت اصل اس رتبے کی وجہ سے، آخر میں آنا، یہ رتبی ختم نبوت کو لازم ہے کہ بڑے مرتبے والا پیغمبر پہلے آئے گا تو باقی پیغمبر کیا کریں گے؟ اب علیہ السلام اگر آدم علیہ السلام کے زمانے میں آتے تو یہی شان ہوتی، آپ کے شان میں تو فرق نہ ہوتا، آپ کی شان یہی رہتی، لیکن باقی انبیاء کے لیے پھر گنجائش نہ رہتی، گنجائش ختم ہو جاتی۔ آپ آخر میں آئے ہیں، اس وجہ سے باقی انبیاء کو گنجائش ملی ہے، ورنہ اول اور آخری آپ ہوتے۔ آپ کے مقام کی بلندی اتنی ہے کہ آخر میں لانا لازم ہو گیا کہ دیگر انبیاء کی نبوت متاثر نہ ہو، لہذا آپ کے بعد کوئی نیا نئی نبی نہیں آ سکتا، آئے گا تو کرے گا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اپنی تعلیمات نہیں پیش کریں گے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پیش کریں گے، تو تب تو وہ پہلے آئے ہیں، اپنی تعلیمات کا دور گزار کر دوبارہ آ رہے ہیں، اپنی تعلیمات کے دور کو گزار کر دوبارہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قادیانی کے پیروکار جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ان کا کلمہ ہے، اسی کلمے کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا متفق کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر وہ کافر، ہم مسلمان کیوں؟ یہاں چند ضروری باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ غلام احمد قادیانی کے پیروکار کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، اور ان کے ویب سائٹ موجود ہے، فیضان ختم نبوت اور اس طرح کی ویب سائٹ ان کے موجود ہیں، ختم نبوت کے تو ہم منکر نہیں، اور کلمہ ہمارا یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کلمے کے ساتھ ہمارا اور آپ کا مشترکہ وجود ہے۔ تو کلمہ ہمارا ایک، محمد الرسول اللہ کو ہم بھی پیغمبر مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خدا آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کو آخری پیغمبر ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، تو پھر ہمارا اور آپ کیا، ہم ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں، محمد الرسول اللہ علیہ السلام ہی کو آخری نبی مانتے ہیں، یہ ان کے دعوے ہیں باقاعدہ، تو پھر ان کے کفر کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس چیز کو ذکر کرنا ہے ابھی۔ یہ اس کی کتابوں میں ایک کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 22 ہے، اور صفحہ اس کا 154 ہے، اور اس کی اپنی کتاب ہے حقیقت الوحی کے نام سے، حقیقت الوحی نامی کتاب روحانی خزائن کی 22ویں جلد میں ہے، صفحہ اس کا 154 ہے۔ اس کتاب کی پہلی سطر ہے یہ کہ غلام احمد قادیانی لکھتا ہے صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس جملے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ شخص اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، یہ یہ شخص شخص اپنے آپ اپنے کو آپ نبی کو نبی مانتا ہے۔
یہ پہلا جملہ ہم نے سمجھنا ہے، 4 اصولی باتیں کر کے آگے پر ہم چل سکیں گے کہ ان کے کلمہ پڑھنے موجود یہ کافر کیوں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ یہ شخص خود کو نبی سمجھتا ہے، نبی مانتا ہے، اپنے آپ کو یعنی نبی ہونے کا دعوے دار ہے، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 154، حقیقت الوحی نامی اس کی اپنی کتاب، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ اسی صفحے میں دوسری بات جو ضروری ہے سمجھنی ہے ہم نے، دوسری بات یہ ہے، پہلی بات یہ کہ یہ شخص اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا، میں خدا تعالیٰ کی 23 برس کی متواتر وحی کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں، میں اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اور اپنی باتوں کو وحی سمجھتا ہے، اپنے خیالات کو، اپنی باتوں کو یہ وحی سمجھتا ہے جو کتابیں اس نے لکھی۔ خود کہہ رہا ہے کہ ان تمام وحیوں پر ایمان لاتا ہوں، میں 23 برس کی، یہ الفاظ ہے اس کے، میں خدا تعالیٰ کی 23 برس کی متواتر وحی کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں۔ اپنے بارے میں یہ کہا اس نے، تو اپنے بارے میں جو الفاظ اس کے ہیں گویا ان کو وہی سمجھتا ہے، اپنے خیالات کو وہی سمجھتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ خود کو نبی سمجھتا ہے، یہ اس کی اپنی کتاب کا پہلا اس کی پہلی سطر دیکھ رہے ہیں کہ صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔ تو یہ شخص اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے۔ دوسری بات روحانی خزائن ہے، اور اس کی 19ویں جلد ہے اس وقت ہمارے سامنے، اور تحفۃ الندوہ نامی اس کا رسالہ ہے۔ یہ تحفۃ الندوہ رسالہ جو ہے یہ جلد نمبر 19 میں موجود ہے، روحانی خزائن، اور اس روحانی خزائن کی 19ویں جلد کا یہ 95 نمبر صفحہ ہے، اور اس میں یہ الفاظ دیکھ لیں۔ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ تحفۃ الندوہ کا صفحہ نمبر 4 ہے، یہ دیکھ لیں۔ اس کی عبارت یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے۔ اور آگے وہی لکھ کے، خدا کا ذلی اور غروری طور پر نبی ہوں، تو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اور اپنے کلام کو تورات اور قرآن کے برابر، قرآن مجید کے برابر سمجھتا ہے۔ خود کو نبی سمجھنا اور اپنی باتوں کو، خیالات کو قرآن پاک کے برابر سمجھنا، یہ دو باتیں سمجھ آ گئی ہمیں اس کی ان کتابوں سے۔ اگلی بات یہ بھی روحانی خزائن کی 22ویں جلد میں حقیقت الوحی کے اندر وہی دوسری مطلب مزید دہرائی ہے اس نے پوری وضاحت کے ساتھ۔ کہتے ہیں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر۔ آگے کہتا ہے جس طرح قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔ تو یہ مطلب ہوا کہ بھئی اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ اپنی باتوں کو قرآن پاک کے برابر اور وہی سمجھتا ہے۔ یہ روحانی خزائن کی 22ویں جلد کا صفحہ 220 ہے، اور حقیقت الوحی نامی کتاب کا یہ صفحہ نمبر 211 ہے۔ تو یہ دو باتیں اس کی اپنی کتابوں سے طے ہو گئی، خود کو نبی سمجھتا ہے اور اپنی باتوں کو قرآن پاک کے برابر سمجھتا ہے۔ اسی کو مزید وضاحت اربعین نامی جو اس کی کتاب ہے، اربعین کا نام ابھی آپ نے دیکھا تسکرین پر، اس کی کتابوں میں اربعین، اور روحانی خزائن کی 17ویں جلد میں ہے، اور اس کا صفحہ یہ 426 ہے۔ اربعین کا اپنا صفحہ یہ 36 ہے، اس کے اندر یہ عبارت ہے نزلنا علی هذا العبد رحمتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس بندے کو رحمت دی ہے اور اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، یہ وحی اس پر آتی ہے۔ یہ
یہ الفاظ ہیں اس کے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو وہی بات ہو گئی، اس نے عربی میں، اردو میں اور پوری صراحت کے ساتھ لکھا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ بھی، اور اپنی باتوں کو قرآن پاک کے درجے تک کا دعویٰ بھی، کہ اس درجے کی باتیں ہیں۔ اب تیسری بات سمجھنی ہے، تیسری بات اس کی یہ ضرور اہم ہے، یہ بھی روحانی خزائن کی تیسری جلد ہے، اور کتاب کا نام ہے ازالہ اوہام، جس کا حصہ اول ہے۔ ازالہ اوہام کا یہ صفحہ ہے، صفحہ نمبر 211 یہ، اور روحانی خزائن کی تیسری جلد کا یہ صفحہ 204 ہے۔ اور اس کی یہ عبارت اہم ترین عبارت ہے جو دیکھنی ہے، کہ کیونکہ نبی کی خواب تو ایک قسم کی وحی ہوتی ہے، تو اپنی خواب کو وحی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو نبشتا ہے، نبی سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی باتوں کو قرآن پاک کے برابر سمجھتا ہے، اور خود یہ مانتا ہے کہ نبی کی خواب وحی ہوتی ہے۔ نبی کی خواب وحی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سارا محلہ بلکہ پورا پاکستان ایک خواب دیکھے کہ فلاں بندہ اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے، تو نہیں ذبح ہوگا ان خوابوں کی بنیاد پر، لیکن اگر پیغمبر نے خواب دیکھا تو اس کے نتیجے میں بچہ ذبح ہوگا۔ شریعت بھی بدلتی ہے اور حکم بھی بدلتا ہے، احکامات میں تبدیلی آتی ہے پیغمبر کے ارشاد سے اور یعنی خواب سے۔ تو تین باتیں اب تک ہم سمجھ گئے، کہ نبی اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، دوسری بات اپنی باتوں کو وحی الہی سمجھتا ہے، اور خواب کو وہی سمجھتا ہے، اپنے خواب کو بھی وہی سمجھتا ہے جب پیغمبری کے دعوے کے ساتھ خواب دیکھتا ہے۔ یہ تو پوری امت اس پر متفق ہے کہ پیغمبر کی خواب یعنی واقعی وہی ہے، اور اس نے بھی یہی نظریہ پیش کیا۔ اگلی بات کہ یہ جلد نمبر 19 ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 19، یہ 19 نمبر جلد کا صفحہ نمبر 133 ہے، اور اس کا جو اپنا رسالہ ہے اعجاز احمدی، اس کے اندر یہ عبارت ہے، انبیاء غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اگر غلط ہے تو اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے، غلطی پر میں باقی نہیں رکھا گیا۔ یہ الفاظ اس کے بتا رہے ہیں، اعجاز احمدی ضمیمہ نزول مسیح کے عنوان سے، یہ اس کا اپنا رسالہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 133 ہے، جلد نمبر روحانی خزائن کی 19ویں جلد کا صفحہ 133۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا، کہتا ہے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں غلطی پر باقی نہیں رکھا گیا۔ ایک بات اور بھی، اسی بات کو اس نے اور ذرا و زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ روحانی خزائن کی 8ویں جلد ہے، جس کے اندر اس کی کتاب شامل ہے۔ روحانی خزائن اس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ روحانی خزائن کی 8ویں جلد کا صفحہ 272، اور اس میں جو اس کا اپنا رسالہ ہے نور الحق کے نام سے، اس کے دوسرے حصے میں یہ لکھتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكُنِي عَلَى خَطَإٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ۔ یہ دیکھیں، معمولی عربی سمجھنے والا بھی اس کا مطلب واضح کر دے گا کہ کیا مطلب ہے، کہ اللہ مجھے غلطی پر ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ تو کتاب لکھ کر چھاپنے تک تو کئی لمحات ہوتے ہیں جی، اگر کتاب اس نے لکھی اور چھپ کر مارکیٹ میں آ گئی تو پھر لمحات طرفۃ عین سے زیادہ وقت ہوا، اور اللہ غلطی پر اتنی دیر کے لیے نہیں چھوڑے گا کہ پلک جھپکنے کے برابر۔ تو پھر کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ گویا صحیح ہے، اس میں پھر کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے اس اصول کے مطابق۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، تو ان اصول کو ایک دفعہ ہم پھر دہرائیں گے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے۔ دوسری بات، اپنی باتوں کو وحی الہی اور قرآن پاک کے برابر سمجھتا ہے۔ تیسری بات، اپنے خواب کو بھی وحی سمجھتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ بھئی میں غلطی پر ایک لمحے کے لیے باقی نہیں رکھا گیا، میری کوئی بات غلط نہیں ہے، میری کتابوں میں جو کچھ ہے وہ بالکل غلط نہیں ہے، کیونکہ لمحے سے تو اس میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو لمحے سے زیادہ دیر تک مجھے اللہ نے غلطی پہ نہیں رکھا۔ ان چار اصولوں کو سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب
اس کا تعارف اس نے مختلف دعوے کیے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں وہ پیش نظر نہیں ہے۔ یہ مختلف مناظر سے ہوتے ہوتے تشریعی نبی تک پہنچنے کے مراحل کا ایک خاکہ ہے، لیکن اس کو اس مجلس میں ہم پیش نہیں کریں گے۔ یہ آ گئی بات روحانی خزائن آئینہ کمالات اسلام نامی رسالہ ہے، اس کا کتاب ہے اس کی، اور وہ روحانی خزائن کی 5ویں جلد میں شامل ہے۔ انہوں نے خود شامل کی ہے، ہم نے نہیں شامل کی۔ یہ اس روحانی خزائن کی 5ویں جلد کا یہ صفحہ 564 ہے۔ آئینہ کمالات اسلام نامی رسالے کا جو صفحہ ہے وہ یہ ہے 564۔ مطلب یہ نکلا کہ دونوں کا صفحہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، روحانی خزائن کی 5ویں جلد، اور اس میں یہ عبارت ہے وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهِ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ وَلَمْ يَبْقَ لِي إِرَادَةٌ وَلَا خَطْرَةٌ۔ کہ آپ اس کی اپنی عبارت پڑھ رہے ہیں، بلکہ اپنی عبارت کو یہاں واضح بھی کیا ہے، سامنے یہاں پیش کیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عبارت اس کی اپنی ہے۔ وَرَأَيْتُنِي میں نے اپنے آپ کو دیکھا، فی المنام خواب میں، عین اللہ کہ میں اللہ ہوں، وتیقن تو میں نے یقین کیا کہ میں خدا ہوں، میرا نہ اپنا ارادہ رہا نہ کوئی کھٹکا دل میں رہا۔ یہ اس نے اس کی کوئی اور تعبیر نہیں کی کہ کوئی کہے کہ جناب یہ خواب ہی تو دیکھا ہے تو پھر تعبیر بتا دے، متبادل تعبیر نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ خود کو خدا سمجھتا ہے نہیں۔ اس بات کی موجودگی میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ قادیانی لوگ بول کر کون مراد لیتے ہیں؟ غلام احمد قادیانی کو اس کی امت مانتی ہے، اس کی جو فرضی یا باطل امت ہے، باطل نظریات کے حامل لوگ ہیں، وہ اس کو مقدس شخصیت کے طور پہ مانتے ہیں۔ تو اس نے اگر اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ عبارتیں اب تک موجود ہیں، اس کا مطلب ہے وہ لوگ بھی اس کو خدا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو پھر ان کا لا الہ الا اللہ کہنا مشکوک ہے۔ اگلی بات دیکھیں، یہ ہے روحانی خزائن کا روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 ہے اس وقت، کتاب البریہ۔ اس کے اندر اس نے اپنے سوانح کو لکھا تھا، وہی کتاب البریہ، اس کا صفحہ یہ 78 ہے، اور روحانی خزائن کی 13ویں جلد کا 103 نمبر صفحہ ہے۔ اس کے آخر میں دیکھو، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ یہاں کشف کہہ رہا ہے، کشف کا درجہ خواب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ پیغمبر کے لیے خواب اور کشف کا درجہ ایک ہی ہے۔ تو پیغمبر کے منصب پہ بیٹھ کر ظالم نے یہ کہا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ وہی ہوں، اپنا ارادہ بھی نہیں رہا، عمل بھی نہیں رہا۔ کتاب البریہ صفحہ 78، روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 103۔ یہ پورا صفحہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے، اور اس کے آخری سطروں کی یہ عبارت ہے۔ حضرات گرامی، اس شخص نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو نکالا نہیں گیا اس عبارت کو اس کی کتابوں سے، اور نہ کوئی اور تعبیر آئی ہے، تو مطلب یہی ہوگا کہ اپنے ظاہر پر محمول ہے۔ یہ روحانی خزائن کی 16ویں جلد ہے، 16ویں جلد روحانی خزائن کا صفحہ نمبر 56 ہے۔ اس کے اپنی کتاب کا نام خطبہ الہامیہ، جس کا یہ صفحہ نمبر 22 ہے، اور اس میں جو عبارت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی ہے۔ یہ مجھے فانی کردن، یہ فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہے، نیچے اردو میں بھی ترجمہ ہے اور عربی عبارت بھی ہے۔ تو مجھے فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی، فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ صفت خدا کی طرف سے مجھ کو ملی ہے، فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت۔ کتنے ظلم کی بات ہے۔ تو خدا ہونے کا دعویٰ اس نے کیا ہے، اور اس دعوے سے اس نے رجوع نہیں کیا۔ یہ جو عبارت ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم پڑھ سکیں۔ اسلامی قربانی نامی رسالہ اس کا، تو توضیح المرام روحانی خزائن میں اس کو رہنے دیتے ہیں۔ تو اتنی بات ہو گئی کہ یہ خدا ہونے کا دعوے دار ہے۔ یہ مختلف کتابیں اس کے سامنے آئی۔ اب یہ دیکھتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے، کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ پڑھنا ان کا مشکوک ہو گیا۔ اب دوسرے جز کی طرف آتے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ یہ روحانی خزائن کی 18ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 207 ہے۔ کتاب کا نام ہے غلطی کا ازالہ۔ غلطی کا ازالہ اس کا بالکل پہلا صفحہ ہے۔
بلکہ شاید پہلا یا دوسرا صفحہ ہے تو، لیکن روحانی خزائن کی 18ویں جلد میں ہے، 206 نمبر صفحہ، 207، یہ تو ہمارے سامنے ہے، یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک کی عبارت کو یہ سامنے لکھا ہے، یہ بہت واضح کر دیا یہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ فتح کا آخری رکوع ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، تو دیکھ لیں یہ محمد ہونے کا دعوے دار بھی ہے اور رسول ہونے کا دعوے دار بھی، یعنی محمد کا نام، نبی علیہ السلام کے نام پر بھی اس نے قبضہ کیا، ڈاکہ ڈالا ہے، قبضہ قدر کیا، ڈاکہ ڈال دیا اس ظالم نے۔ تو دیکھیں اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اس سے رجوع نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ بھی، رسول ہونے کا دعویٰ بھی، تو اس کے بعد ہم ان کے کلمے کو کیا سمجھیں؟ بے شک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں محمد سے کون مراد لے رہے ہیں؟ خاتم النبیین، ختم نبوت کے قائل ہیں، تو ختم نبوت کا جو تاج ہے وہ غلام احمد قادیانی کے سر پہ رکھتے، اس کو محمد الرسول اللہ مانتے ہیں۔ تو اس باتوں کی موجودگی میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص کس تماش کا مندر ہے اور اس کے پیروکار کس طرح مسلمان ہیں؟ مزید وضاحت دیکھیں اسی کتاب میں ایک غلطی کا ازالہ، 18ویں جلد ہے روحانی خزائن کی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر یہ 5 ہے، اور یہ واضح ہے، سامنے عبارت ہے جس کو ہم یہ بار یہ نمایاں کر کے دکھا رہے ہیں، یہ کہتا ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں، بروزی یہ بار بار بتلا چکا ہوں، یہ الفاظ دکھ رہا ہے کہ میں بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد رکھا تھا اور احمد رکھا تھا، معاذ اللہ۔ تو گویا محمد الرسول اللہ ہونے کا دعوے دار ہے یہ ظالم، اس پر بس نہیں ہے، اور آگے دیکھیں، یہ اس کے اپنے شاعر کا شعر ہے، اور اس کی موجودگی میں یہ اشعار اس نے سنائے ہیں، اور اس نے اس سے فریم وصول کیا ہے، فریم کے اندر یہ اشعار بند تھے، باقاعدہ قصیدہ تھا، اس ظالم نے اشعار پڑھے، غلام احمد قادیانی نے سنے، فریم وصول کر کے اس کو جزاک اللہ کہا، تو تائید بھی ہو گئی۔ اب پیغمبر کے منصب پر بیٹھ کر ایک شخص کے سامنے جو بات ہو جائے اور اس پر چپ ہو جائے یا تائید کر لے تو وہ اسی پیغمبر کی بات ہوا کرتی ہے، یہ ہم نے اصول پڑھا ہے حدیث کا، کہ بات صحابی کی ہے لیکن پیغمبر کے سامنے ہو گئی اور نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی تو صحابی کی یہ بات حدیث رسول ہے۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کاغذ اور قلم کی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے تو کاغذ قلم کی ضرورت نہیں ہے، وفات سے کچھ دن پہلے جو ارشاد فرمایا تھا، تو یہ اب حضرت عمر کا ارشاد نہیں رہا، یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث بن گئی، اگر پہلے فرمایا تھا کاغذ قلم لاؤ تو وہ حدیث منسوخ ہو گئی اس دوسری حدیث سے۔ اب اس شاعر کے الفاظ دیکھیں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، یعنی پرانی شان سے معاذ اللہ محمد رسول اللہ بڑی شان کے ساتھ دوبارہ آئے ہیں، پھر آئے ہیں یہ، پھر یہ، اور پرانی شان سے بڑھ کر، اور پھر کہتے ہیں محمد جس نے دیکھنے اکمل، یہ لفظ غور سے دیکھنے کا ہے، زیادہ باکمال دیکھنا ہو محمد رسول اللہ کو تو کس کو دیکھے؟ اس خبیث کو دیکھے معاذ اللہ، اور کہاں دیکھے؟ قادیان۔ اب ہمیں یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی کیا کہیں، خبیث کہیں یا نہ کہیں؟ اخلاق کا تقاضا تو یہ نہ کہے، لیکن سب بدبخت نے کام ایسے کیے۔ ہماری ان کے ساتھ لڑائی کوئی ذاتی نہیں، یہ وہ پورا قصیدہ ہے اردو میں، یہ غلام احمد قادیانی جو ہے آگے مئی کے مہینے میں فوت ہوا ہے، 1908 کو فوت ہوا ہے۔ اس کی وفات 1908 ہے۔ اس کے شاعر کا یہ قصیدہ روزنامہ بدر قادیان میں چھپا ہے، کب چھپا ہے جی؟ 25 اکتوبر 1906 کو چھپا ہے، مرنے سے 2-3 سال پہلے، اور اس میں یہ پورا قصیدہ پڑھتے پڑھتے آپ دیکھ لیں، یہ آخر یہ وہ اشعار ہیں جن کو ہم نے پیش کیا تھا، جس میں ان کا دعویٰ کس حد تک خطرناک ہے۔ محمد الرسول اللہ سے زیادہ باکمال سمجھتے ہیں یہ ظالم
غلام احمد قادیانی کو، اور خود کو بھی وہ یہی سمجھتا تھا، کیونکہ یہ اشعار اس نے سنے ہیں اور خاموشی اختیار کی۔ یہ نہیں کہا کہ میں محمد رسول اللہ سے بڑا نہیں ہوں، ان سے زیادہ اکمل نہیں ہوں، اور ان سے بڑھ کر شان میں نہیں ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ اسی قصیدے کو سننے پر اس نے جزاک اللہ کہا، اور یہ قصیدہ فریم کی شکل میں اپنے گھر ساتھ لے گیا ہے۔ تو یہ 25 اکتوبر 1906۔ اس کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ ان کا کلمہ پڑھنا مشکوک ہے یا شک سے پاک ہے؟ یقیناً محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے بھی یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے بھی مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کلمہ مشکوک ہوگا ان قرائن کی موجودگی میں۔ باقی رہی ہے کہ دیگر انبیاء کی توہین بھی کرتا رہا، باقی چیزیں ہم ابھی نہیں چھیڑیں گے۔ اتنی بات کافی ہے آج کی نشست میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کسی نے کوئی سوال فرمانا ہو؟ سر اس کی ساری کتابیں روحانی خزانے کے اندر موجود ہیں؟ جی، ساری تصنیفات، 84 تصنیفات ہے تقریباً، سب موجود ہیں۔ جی فرمائیں، سوال کا ہمیں فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا